آج اس پروگرام میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے کہ معاشرے کی تباہی میں ڈرامے اور سیریل کا رول۔ اس طرح آج ہمارے گھروں میں باقاعدہ ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں سب پوری فیملی مل کر موویز دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، ویب سیریز دیکھتی ہیں اور اس میں اپنے وقت کو ضائع۔ تصور کریں کہ جب ماں بیٹی کے ساتھ، لڑکا اپنے والد کے ساتھ، بہن اپنے بھائی کے ساتھ ڈرامے دیکھے گی، ویب سیریز دیکھے گی، موویز دیکھے گی، فلمیں دیکھے گی، تو اس سے حیا کہاں باقی رہے گی؟ چیز جانتی ہیں آپ کیا ہے؟ کہ بچوں کی تربیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کی تربیت پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے ان ڈراموں کے ذریعے، ان ویب سیریز کے ذریعے۔ وہ بچے جن کی عمریں بھی 7 سال 8 سال 10 سال کی ہیں، ان بچوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ وہ بچے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دوسری لڑکیوں سے عشق و معاشقی کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے نظریں ملا رہے ہیں، ان سے بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے فحاشی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ اس پر اس ڈرامے کا اثر ہوا کہ وہ شخص بالکل اسی کی طرح بن گیا۔ آج وہ شخص، اس نے بھی ایک شال لے لی کالی اور کالے کپڑے پہن لیے اور ایک مزار پر جا کر بیٹھ گیا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جب تک مجھے اپنے بچپن کا پیار نہیں ملے گا میں یہاں سے اٹھ کر نہیں جانے والا۔ وہ سوچتی ہے کہ کاش ہمارا شوہر بھی بالکل ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح ایک نقلی دنیا میں، ایک ڈرامے میں ایک جھوٹا شوہر ایک جھوٹی عورت کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہماری مائیں بہنیں گھر والے سب مل کر ٹی وی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد نماز کی انہیں کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اذان ہوتی رہتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادركه الناس من كلام النبوة الأولى اذا لم تستحيي فاصنع ما شئت۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ ذات کہ جو حقیقت میں تمام اور ہر قسم کی حمد و ثنا کی مستحق ہے، وہ اللہ کہ جس نے ہم تمام بنی آدم کو وجود بخشا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، یہاں تک یہ بھی فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں، ان کی کاؤنٹنگ کرنا چاہیں تو ہمارے قلم عاجز آ جائیں گے، ہماری زبانیں تھک جائیں گی اور ہمارے قلموں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم کبھی اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لہٰذا مختصر سی حمد و ثنا کے بعد
بے شمار اور لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں پر، تمام اولیاء اللہ پر، اور بالخصوص اس ہستی پر، اس ذات پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اس کے بعد میں آپ تمام خواتین کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے فاضل دوست جناب مولانا محمد اشرف صاحب سلفی اٹاوی کو بغور سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین آپ کی ان محنتوں کو اور آپ نے اس محفل میں اور اس مبارک مجلس میں آنے کے لیے جو وقت دیا ہے اس کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور حتی الامکان ہمیں اس محفل سے استفادہ کرنے کی اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک گزارش آپ لوگوں سے یہ تھی کہ آئندہ جب بھی اس طرح کی مجلسوں میں آپ حاضر ہوں تو براہ کرم برقع پہن کر آئیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ آئندہ سے اس چیز کا خاص خیال رکھیں گی۔ آئیے ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے کہ معاشرے کی تباہی میں ڈرامے اور سیریل کا رول۔ معاشرے کی تباہی میں ڈراموں اور سیریلز کا رول کیا ہے؟ یہ عنوان در حقیقت بہت اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً جو نئی جنریشن آج کی ہے ان کے لیے یہ موضوع نہایت اہم ہے کہ آج اس معاشرے میں جس کثرت سے ڈراموں، سیریلز، ویب سیریز اور وغیرہ کا جو دور دورہ ہے، جس زیادہ کثرت سے آج ہمارے گھروں میں خصوصاً خواتین، حالانکہ مرد حضرات بھی ایسا نہیں کہ مرد حضرات اس سے بالکل پاک و صاف ہیں اور مبرہ ہیں، لیکن جس کثرت سے اور جتنی زیادہ تعداد میں ہماری مائیں بہنیں آج اس فتنے کا شکار ہیں اور اس گناہ میں ملوث ہیں، اس کثرت سے مرد حضرات شاید نہ ہوں۔ آج بہت زیادہ تعداد میں ہر گھر میں آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی، ایسی مائیں بہنیں ملیں گی کہ جو اپنی خالی اوقات میں بلکہ اپنی بہت سارے اہم کاموں کو چھوڑ کر فلموں، ڈراموں، ویب سیریز میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ حالانکہ ہم اس کو آج کوئی بہت بڑا گناہ تصور نہیں کرتے، ہم ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں اس کو، لیکن در حقیقت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے معاشرے میں بہت بڑے نقصانات ہیں، بہت گہرے نتائج اس کے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس موضوع پر ہم تفصیلی بات کریں گے کہ وہ کیا کیا نقصانات ہیں جو ان ویب سیریز اور ڈراموں سے ہمیں ملتے ہیں اور اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں اور معاشرے کی تباہی میں ان کا کیا کردار اور رول ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اس کا معاشرے کی تباہی میں کیا رول ہے، سب سے اہم رول یہ ہے کہ ان ڈراموں کے ذریعے، ان ویب سیریز کے ذریعے معاشرے میں بے حیائی کو، فحاشی کو فروغ ملتا ہے۔ معاشرے میں زیادہ تعداد میں زیادہ کثرت سے بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے بہت بڑی وعید سنائی اور فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ خبردار وہ لوگ جو معاشرے میں بے حیائی، فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں اور اس کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں یا اس میں ذرہ برابر اپنا کوئی حصہ ڈالتے ہیں، ان کا کوئی کردار اور ان کا رول رہتا ہے معاشرے کی میں برائی اور بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے میں، فروغ دینے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں سخت عذاب ہے، ان کے لیے دنیا میں سخت عذاب ہے، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ آج آپ معاشرے کا جائزہ لیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر عورت اور ہر خاتون صرف اپنے گھر کو دیکھ لے
کہ ہمارے آج گھروں کا کیا حال ہے، کس طرح آج ہمارے گھروں میں باقاعدہ ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں سب پوری فیملی مل کر موویز دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، ویب سیریز دیکھتی ہیں اور اس میں اپنے وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ باقاعدہ پوری فیملی مل کر اکٹھے ہو کر ٹی ویوں میں یہ چیز دیکھتی ہے۔ اور یاد رکھیں اس کا ایک دوسرا بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ دوسرا اہم نقصان یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر کی حیا مٹ جاتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ جب ماں بیٹی کے ساتھ، لڑکا اپنے والد کے ساتھ، بہن اپنے بھائی کے ساتھ ڈرامے دیکھے گی، ویب سیریز دیکھے گی، موویز دیکھے گی، فلمیں دیکھے گی، تو اس سے حیا کہاں باقی رہے گی؟ فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ بے حیائی کے سوا ان میں ہوتا ہی کیا ہے؟ پیار محبت عشق و عاشقی کی باتوں کے علاوہ ان میں اور ہوتا ہی کیا ہے؟ اور یہ تمام چیزیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں پوری فیملی اکٹھے ہو کر دیکھتی ہیں۔ مائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ٹی ویوں پر ایسی چیزیں دیکھتی ہیں کہ جو چیز ایک انسان اکیلے میں دیکھ کر شرما جائے۔ آج وہ چیزیں مائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، والد اپنے بیٹوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ ایسے میں حیا کہاں باقی رہے گی؟ حیا کہاں باقی رہے گی؟ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرکہ الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے پچھلے انبیاء کی باتوں سے جو نچوڑ نکالا، وہ نچوڑ کیا تھا؟ وہ کیا سمجھا؟ وہ یہ سمجھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے، جب تمہارے اندر کی شرم و حیا مٹ جائے، جب تمہیں اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ فحاشی اور بے حیائی کے مناظر دیکھنے میں شرم نہ آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم جو چاہو وہ کرو، تم جو چاہو وہ کرو۔ پھر تمہارے لیے اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ بے حیائی کے مناظر دیکھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں رہ جائے گی۔ پھر تمہارے لیے اپنی بہنوں کے ساتھ ٹی ویوں پر غلط چیزیں دیکھنا یہ کوئی بہت بڑا گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تم اس کو عام گناہ تصور کرنے لگو گے، بلکہ تم اس کو گناہ ہی نہ سمجھو گے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ آج بہن بیٹیاں، بھائی بہن، پوری فیملی مل کر ٹی ویوں پر سیریز دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، موویز دیکھتی ہیں، اور اس سے ان کے اندر کی حیا مٹ چکی ہے۔ وہ باتیں کہ جو آج ہم اپنے دوستوں میں کہتے ہوئے شرماتے ہیں، آج وہ باتیں ایک بہن اپنے بھائی سے کرتی ہے، ایک بھائی اپنے بہن سے کرتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کرتی ہے، ایک والد اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ آج وہ باتیں جو آج ایک انسان اپنے دوست سے کہتے ہوئے شرمائے، آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ شرم و حیا بالکل مٹ چکی ہے، شرم و حیا کا نام مٹ چکا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں شرم و حیا باقی نہیں ہے، اور اگر ہمارے دلوں میں ذرہ برابر شرم و حیا باقی ہوتی تو اللہ کی قسم ہم کبھی یہ گوارا نہیں کرتے۔ ایک غیرت مند باپ، ایک غیرت مند ماں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بے حیائی کے مناظر دیکھے، عشق و عاشقی کے ڈرامے دیکھے، موویز دیکھے۔ ایک غیرت مند بھائی، ایک غیرت مند بہن کبھی یہ گوارا نہیں کرے گی۔ اور اگر وہ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ یہ چیزیں دیکھ رہی ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے حیا مٹ چکی ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے، اس کے اندر شرم و حیا باقی نہیں ہے۔ جبکہ عورتوں کے اندر فطری طور پر اللہ رب العالمین نے شرم و حیا زیادہ رکھی ہے۔ مردوں کی بنسبت عورتوں کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ گھروں میں آج یہ شرم و حیا جو عورتوں کے اندر ہوا کرتی تھی وہ شرم و حیا تک باقی نہیں رہ گئی ہے۔ کس لیے؟ ان ڈراموں کے ذریعے، ان ویب سیریز کے ذریعے، ان فلموں کے ذریعے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ فتنے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کو ہم ایک معمولی گناہ تصور کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک تیسری چیز، تیسرا اس کا گناہ اور تیسرا نقصان، اور معاشرے میں یہ ڈرامے اس کی تباہی میں کیا رول ادا کر رہے ہیں۔ ایک تیسری چیز جانتی ہیں آپ کیا ہے؟ کہ بچوں کی تربیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کی تربیت پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے ان ڈراموں کے ذریعے، ان ویب سیریز کے ذریعے۔ اور
مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ آج تک یعنی پچھلے جو لوگ تھے، جب یہ ٹی ویوں کا زمانہ نہیں تھا، موبائلوں کا زمانہ نہیں تھا، تب تو پھر بھی غنیمت تھی، تب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ غنیمت تھی. لیکن آج جیسے جیسے یہ دنیا ترقی کر رہی ہے، جیسے جیسے ٹی ویاں موبائل وغیرہ عام ہوتے جا رہے ہیں اور ہر گھر میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، ویسے ویسے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب بچے روتے تھے تو مائیں ان کو چپ کراتی تھیں، مائیں ان کو خاموش کراتی تھیں. آج حال کیا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ ذرا سا بھی رویا، ماں نے فوراً موبائل نکالا، بچے کو پکڑا دیا. اور بچہ کیا کرتا ہے یا ماں خود کیا کرتی ہے، اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے، موبائل چلانا نہیں جانتا، تو ماں خود اس کو کوئی ڈرامہ لگا کر دے دے گی، کوئی فلم لگا کر دے دے گی، کوئی ویب سیریز ہے مووی لگا کر دے دے گی، اور بچہ وہ موبائل یا ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اور رونا بند کر دیتا ہے. ماں سوچتی ہے کہ میری مصیبت ٹل گئی، بچے نے رونا بند کر دیا، میری مصیبت ختم ہو گئی، اب مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر آپ کے بچے کو موبائل دے دینے کی وجہ سے بچے نے رونا بند کر دیا ہے تو آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوئی، آپ کی مصیبت نہیں ٹلی، بلکہ اب آپ کے اوپر اور زیادہ مصیبت آ گئی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. ایک امام اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. والمرأة راعية في بيت زوجها، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسؤول عن رعیتہ، لہٰذا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو یاد رکھیں بچوں کو، خاص طور پر یہ بات میں ماؤں کو کہنا چاہوں گا، کیونکہ جو والد عام طور پر ہوتے ہیں، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ تو دن میں باہر نکل جاتے ہیں کام کاج کے لیے، بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ وقت کسی کا اگر بیتتا ہے، گزرتا ہے، تو وہ ہماری مائیں ہوتی ہیں. لہٰذا میں ماؤں کو خصوصاً یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے. بچوں کی تربیت کی ذمہ داری یہ آپ کے کاندھوں پر ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں تو اسلامی ڈھنگ پر کریں. یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت اسلامی ڈھنگ پر نہیں کی تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال جواب ہونے والا ہے. آپ کل قیامت کے دن رب کو کیا جواب دیں گے؟ اگر رب نے پوچھ لیا کہ تم نے بچے کی تربیت کس ڈھنگ سے کی تو آپ کیا کہیں گی؟ کہ میں نے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا تھا، میں نے بچے کے لیے ٹی وی کھول دی تھی، میں نے بچے کو لیپ ٹاپ ٹیبلٹ دے دیا تھا. نہیں، یہ عذر قیامت کے دن کام نہیں آنے والے ہیں. لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت اسلامی ڈھنگ پر کریں. اور بڑے ہی افسوس کا کہنا پڑتا ہے، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج کے جو نئی نسل کے بچے ہیں، میری بات کو بغور سنیے گا، کہ آج کے جو نئی نسل کے بچے ہیں ان بچوں پر ڈبل ظلم ہوا ہے، ان پر دوہرا ظلم ہوا ہے. ایک ظلم تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ دنیا ترقی کر رہی ہے، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے دنیا میں بے حیائی، فحاشی، گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں. فتنوں کا زمانہ آ چکا ہے، فتنے بڑھ رہے ہیں، قیامت قریب آ چکی ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی فتنے بڑھتے جائیں گے. تو اس ناحیے سے ہمارے بچے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور اس ناحیے سے ان پر بڑا ظلم ہوا ہے. یعنی پوری دنیا نے ان پر ظلم کیا ہے کہ زیادہ زیادہ ان کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے سامنے مسائل درپیش ہیں، چیلنجز ان کے سامنے آ رہے ہیں اور ان کو انہیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو سب سے بڑا ان کے اوپر ظلم یہ ہوا کہ پوری دنیا کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو فتنے درپیش ہیں اور ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ وہ اتنے فتنوں کا سامنا اکیلے کر سکیں. پہلے کے زمانے میں فتنے تھے لیکن اتنے نہیں تھے. آج معاشرے میں بے حیائی زیادہ عام ہو گئی ہے، آج فتنے زیادہ عام ہو چکے ہیں. تو ایک بچوں پر ظلم یہ ہوا کہ ان پر پوری دنیا کی طرف سے ظلم ہوا، اور دوسرا ظلم ہم نے ان پر کیا ہے، دوسرا ظلم ماں باپ نے ان پر کیا ہے ان کو اسلامی تربیت نہ دے کر.
پہلے ہی ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا کہ وہ تمام مسائل کا سامنا کر سکیں، ان کو سلجھا سکیں، تمام فتنوں سے اپنے دامن کو بچا سکیں اور اس دنیا میں ایک نیک انسان بن کر زندگی گزار سکیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں باقاعدہ ایسی تنظیمیں چلائی جا رہی ہیں کہ جن سے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی زندگیاں خراب کی جا رہی ہیں، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں غلط چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، غلط چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، بچپن سے ہی غلط چیزیں انہیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان پر ظلم یہ کیا کہ پہلے ہی ان کے اوپر دنیا ظلم کر چکی تھی، ساتھ میں ہم نے ظلم یہ کیا کہ ہم نے ان کو اسلامی تربیت نہیں دی، ہم نے ان کو صحیح تربیت نہیں دی، ہم نے بچپن سے ان کو دین سے نہیں جوڑا، ہم نے بچپن سے ہی انہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں بتائیں۔ پہلے کے زمانے میں یا جو آج بھی جو بزرگ خواتین ہے، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، رات میں ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے تھے اور رات میں جو خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے سناتی تھیں، انبیاء کی کہانیاں سناتی تھیں اور صحابہ کے واقعات سنایا کرتی تھیں۔ آج کیا حال ہے؟ آج بچوں کو انبیاء کے، نبیوں کے واقعات سنانا تو دور کی بات، خود ہماری ماؤں بہنوں کو اسلامی قصے یاد نہیں ہیں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کی زبانوں پہ اگر کچھ ہے تو ان کو گانے یاد ہیں، ان کو ویب سیریز کے نام یاد ہیں، ان کو موویز کے نام یاد ہیں، ان کو اسلامی قصے یاد نہیں ہیں۔ تو جب خود یاد نہیں ہوں گے تو اپنے بچوں کو کہاں سنائیں گی؟ تو یاد رکھیں، آج ہمارے بچوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، دنیا بھی ان پر ظلم کر رہی ہے اور ہم بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو آپ جانتے ہیں کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ چیز عام نہیں تھی، اب جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ایسی چیزیں نکالی جا رہی ہیں کہ جس سے بچوں کے ذہنوں کو بدلا جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پہلے کی جو موویز ہوتی تھیں، پہلے کی جو فلمیں ہوتی تھیں، ان میں ایک جو نوجوان مرد ہوتا تھا، نوجوان عورت ہوتی ہے، یعنی جو ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں عام طور پہ فلموں میں وہ ہوا کرتے تھے اور ان کے درمیان عشق و معشوقی کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن آج کل جو نئی فلمیں آ رہی ہیں، جو نئے ڈرامے بن رہے ہیں، ان میں کیا کیا جا رہا ہے کہ ان میں بچوں کے ذہنوں میں باقاعدہ ایسے بچوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، یعنی جو کیریکٹر ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، اور وہ بچے جن کی عمریں بھی 7 سال 8 سال 10 سال کی ہیں، ان بچوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ وہ بچے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دوسری لڑکیوں سے عشق و معاشقی کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے نظریں ملا رہے ہیں، ان سے بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے فحاشی کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج ایسی آپ کو ان گنت اور انکاؤنٹیبل ایسی آپ کو موویز مل جائیں گی، ڈرامے مل جائیں گے، ویب سیریز مل جائیں گی کہ جس میں کیریکٹر کوئی بڑا ہیرو ہیروئن نہیں ہے، کوئی امید لڑکا لڑکی نہیں ہے، بلکہ ذرا سے بچے ہیں۔ اور یہی چیزیں جب ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے دیکھیں گے تو ذرا بتائیں کہ ان پر کیا اثر پڑے گا۔ بچے جب ہمارے ساتھ مل کر یہ تمام چیزیں دیکھیں گے، وہ بچے کے جو ابھی جن کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، جن کی مستیاں کرنے کی عمر ہے، جن کی دوڑ بھاگ کرنے کی عمر ہے، وہ بچے جب ڈراموں کو دیکھیں گے، موویز کو دیکھیں گے، ویب سیریز کو دیکھیں گے اور ان میں بے حیائی کے مناظر کو دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اور وہ جب بڑے ہوں گے تو بتائیں وہ ایک نیک انسان بنیں گے یا برے انسان بنیں گے؟ ظاہر سی بات ہے بچپن سے وہ جو دیکھ رہے ہیں، بڑے ہو کر وہ وہی کرنے والے ہیں، بڑے ہو کر وہ وہی کریں گے جو بچپن سے انہیں دکھایا جا رہا ہے، جو ان کے ماں باپ بچپن سے انہیں دکھائے رہے ہیں، بڑے ہو کر وہ وہی کریں گے۔ آج ہمارے بچے، ہم انہیں بچپن سے غلط چیزیں دکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان سے یہ امیدیں رکھتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر نیک انسان بنیں، ہم ان سے یہ امیدیں رکھتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ہماری فرم برداری کریں، ہماری اطاعت کریں، ہمارا کہنا مانیں۔ اور جب بچے بگڑ جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، مولوی صاحب کوئی دوا بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں جس سے ہمارے بچے سدھر جائیں۔ آپ نے ہی بچوں کو بچپن سے بگاڑ رکھا ہے، سالوں ان کی تربیت نہیں کی، کئی سارے عرصے گزر گئے اور آپ نے ان کی تربیت پر دھیان نہیں دیا۔ آج جب بچے کی تربیت کی عمر ختم ہو گئی، جب وہ ایک بڑا انسان بن گیا، جب اس کے کمانے کی عمر ہو گئی، جب وہ جوان ہو گیا، تو آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، آپ کی خدمت کریں گے اور آپ سے اچھا سلوک کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔
وہ تبھی اچھے بنیں گے جب آپ ان کو بچپن سے اچھا بنائیں گے۔ آپ نے اگر ان کی تربیت اسلامی لنک پر کی ہوگی تو انشاءاللہ قوی امید ہے، 99.9% یہ امید ہے، یہ یقین ہے کہ وہ بڑے ہو کر ایک نیک انسان بنیں گے، ایک اچھے انسان بنیں گے۔ اور اگر بچپن سے ہی آپ نے ان کی تربیت نہیں کی ہوگی، ان کو سکھایا نہیں ہوگا، تو بڑے ہو کر وہ نیک انسان نہیں بننے والے ہیں، بڑے ہو کر وہ ایک اچھے انسان نہیں بننے والے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا بچوں کی تربیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، ایک مثال آپ سنیں، ایک سچی مثال۔ میرے ایک استاد ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک استاد میرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی جو بمشکل 6-7 سال کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو کافی دنوں تک یہ چیز سکھائی کہ بیٹی جب بھی کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے، تمہیں کچھ دے، تمہیں کچھ گفٹ وغیرہ کرے، یا تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرے، تو تم اس کو جواب میں شکریہ کہا کرو۔ بڑا پیارا لفظ ہے، شکریہ اس کو کہہ دیا کرو، تو سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گا یہ اچھی بچی ہے۔ چھوٹی سی بچی تھی 6-7 سال کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لمبی مدت تک بیٹی اس پر عمل کرتے رہی، یعنی کافی وقت تک بیٹی کسی کے جواب میں کہتی تھی شکریہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اس کی زبان سے شکریہ کے بدلے جانتے ہیں کیا لفظ سنا؟ دھنیہ واد۔ اس بچی نے جواب میں کیا کہا؟ دھنیہ واد۔ وہ کہتے ہیں یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئی۔ وہ بچی جو کل تک اپنے باپ کے سکھانے پر دوسرے لوگوں کو شکریہ کہا کرتی تھی، آج وہ دھنیہ واد کہہ رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ پتا چلا، اس کی ماں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ بچے نے یہ الفاظ، یہ لفظ ایک موبائل میں سنا ہے۔ وہ بچی جو موبائل دیکھتے یوٹیوب چلاتی ہے، تو اس نے کسی کارٹون میں، کسی مووی یا ویب سیریز میں یہ لفظ سنا دھنیہ واد، تو وہ بچی جو 2-3 مہینے سے لگاتار شکریہ کہہ رہی تھی، ایک چھوٹی سی مووی یا چھوٹا سا ڈرامہ یا چھوٹا سا کارٹون دیکھنے کی وجہ سے 5 منٹ کے اندر اس کا ذہن بدل گیا۔ اس کی تعلیم، جو 3 مہینے کی تعلیم تھی، وہ 5 منٹ میں ختم ہو گئی۔ تصور کریں کہ ان ڈراموں کا ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ آج ہم بلا سوچے سمجھے اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے موویز لگا کر دے دیتے ہیں، ویب سیریز لگا کر دے دیتے ہیں، اور ڈرامے لگا کر دے دیتے ہیں۔ ایسے ڈرامے جس میں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، جس میں فحاشی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج جو بچوں کے، یہاں تک کہ آپ موویز کو چھوڑ دیں، ڈراموں کو چھوڑ دیں، ویب سیریز کو چھوڑ دیں، میں بات کر رہا ہوں کارٹون کی، جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت عام سی چیز ہے، بہت نارمل چیز ہے۔ کارٹون کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے کارٹون جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کارٹون ایسے ہیں جس میں بے حیائی نہیں ہے، حالانکہ ان میں بے حیائی ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے بچے جو اکثر دیکھتے ہیں ننجا ہتھوڑی وغیرہ، یا پھر موٹو پتلو، یا اس طرح جو دیگر کارٹون جو ہمارے بچے آج دیکھ رہے ہیں، یقین جانیں ان ڈراموں میں یا ان کارٹونوں میں بہت بے حیائی ہے۔ ان ڈراموں میں اکثر کیا دکھایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ایک لڑکی ہے جو دوست ہے، اور وہ اس سے محبت کر رہا ہے، اسے عشق کر رہا ہے، دکھایا جاتا ہے ان ڈراموں میں۔ اور بڑے بچے بڑے ہو کر پھر یہی کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو موبائل نہ دیں، ان کو یوٹیوب لگا کر نہ دیں، نہیں، ان کو دکھائیں، لیکن اللہ کے واسطے ان کو صحیح چیز دکھائیں، ان کو ایسی چیز دکھائیں کہ جن سے ان کے ذہنوں پر غلط اثر نہ پڑے، جن سے ان کے ذہنوں پر اچھا اثر جائے، ایسی چیزوں کو لگا کر دیں۔ آج آپ کو یوٹیوب میں ایسے بہت سے چینل مل جائیں گے کہ جن میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، اور انہوں میں اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو نام میں ذہن میں آ رہا ہے، عبد الباری، مشہور چینل ہے، مشہور کیریکٹر ہے، اس کو بہت سے گھروں میں دیکھا بھی جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو ایسی چیزیں سکھائیں، ان کو عبد الباری جیسے کارٹون دکھائیں جس سے بچے صحیح چیزیں سیکھیں۔ ان کو موویز لگا کر نہ دیں، ان کو کارٹون لگا کر نہ دیں، ان کو ویب سیریز لگا کر نہ دیں۔ اس سے آپ کے بچے، دنیا ان کی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی ان کی تباہ ہو جائے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج ان ویب سیریز کا بچوں پر ہمارے کیا اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح آج ہمارے بچوں کو ہم نے کس طرح چھوٹ دے رکھی ہے۔ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں پر ذرہ برابر دھیان نہیں دیتے۔ میں تربیت کی بات کر رہا تھا۔ آج ماحول یہ ہے، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے بچوں کو جن کی عمر 7-8 سال کی ہے، جو بمشکل ابھی 7-8 سال کی عمر میں ہیں، وہ بچے اپنے گھر کے باہر، کہیں اور نہیں، چھپ چھپا کر نہیں، خود اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں اور گھر والوں کو خبر نہیں ہے۔ اس کی ماں، اس کے باپ گھر کے اندر ہیں، ان کو خبر نہیں ہے، اور ان کے بچے خود ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں۔ 6-7 سال کی عمر کے بچے
یہ آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یقین جانیں بڑے ہو کر وہ وہی کرنے والے ہیں، بلکہ بڑے ہو کر تو دور کی بات ہے، آج وہ بچپن سے ہی یہ کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو اگر خود اٹاوا کی سچی مثالیں دوں اور اٹاوا کی حالت بتلاؤں تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا، کیونکہ میں ایک مکتب میں پڑھاتا ہوں مغرب کے بعد، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پڑھنے آتے ہیں، 7-8 سال کے، 6 سال کے، 10 سال تک کی بچے اور بچیاں پڑھنے آتے ہیں۔ تو وہ بچے، وہ بچیاں، ایک لڑکی، ایک چھوٹی سی بچی بمشکل 7-8 سال جس کی عمر ہوگی، بلکہ شاید اس سے بھی کم، میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں ابھی 2 دن پہلے کا، ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر بمشکل 7-8 سال کی تھی، وہ مجھ سے یہ کہتی ہے، میں پڑھا رہا تھا اس وقت مکتب میں، تو مجھ سے یہ کہتی ہے فلاں لڑکی کہہ رہی ہے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ابھی یہاں پر جس کی عمر 7-8 سال کی ہے بچی کی، وہ بچی سب باتیں کر رہی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سب باتیں کس نے ڈالی، اس کے ذہن میں یہ سب باتیں کس نے ڈالی؟ میں باقاعدہ عام طور پر بلکہ کثرت سے ایسی واقعات کو دیکھتا ہوں، ایسی چیزوں کو سنتا ہوں، بلکہ ابھی کل ہی کی بات ہے، کل بھی ایک لڑکی اسی طرح کی باتیں کر رہی تھی، یعنی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 7 سال کے بچے، جو ابھی جانتے نہیں کہ محبت کیا ہوتا ہے، عشق کیا ہوتا ہے، پیار کیا ہوتا ہے، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ان کو یہ باتیں کون سکھا رہا ہے، ان کو یہ باتیں کون بتا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ان کے ماں باپ تو نہیں بتائیں گے، ان کے رشتہ تو نہیں بتائیں گے، وہ جو موبائلوں میں دیکھتے ہیں ان سے یہ باتیں سیکھ رہے ہیں، اور صرف سیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں پر دھیان دیں اور ان کو صحیح چیز سکھائیں، صحیح چیز بتائیں، ورنہ یہ بچے یہ ہماری بربادی کا سبب بننے والے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ ہمارا دامن پکڑنے والے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی تھی، اس لیے میں بڑا ہو کر بدمعاش بن گیا تھا۔ اس لیے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کی تربیت کریں تو اسلامی ڈھنگ پر کریں۔ بات دوسری طرف نکل گئی، میں آگے چلتا ہوں کہ ان ڈراموں کا، ان ویب سیریز کا ہمارے معاشرے پر، ہمارے اوپر کیا غلط اثر پڑ رہا ہے۔ اس کا ایک نقصان بہت بڑا یہ بھی ہے کہ بڑوں کی ذہن سازی بہت برے طریقے سے ہو رہی ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں صرف وہی متاثر نہیں ہوتے، یعنی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں صرف بچے ہی اس سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ بڑوں پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بڑوں پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کو آپ مثال سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنة۔ بڑی زبردست اور مفید حدیث ہے۔ ابھی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، کہ اچھا ہمارا جو ساتھی ہوتا ہے، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال آپ نے فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو عطر بیچتا ہے، عطر فروش کی طرح ایک اچھے ساتھی کی مثال ہے۔ اگر کوئی شخص عطر بیچتا ہے اس کے ساتھ ہم رہتے تو آپ نے فرمایا فحامل المسک اما ان یحذیک، اگر وہ ہمارا دوست ہے تو یا تو وہ ہمیں عطر ہدیہ کر دے گا تو اس سے خوشبو آئے گی، فَإِمَّا أَن يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، اور اگر اس نے ہدیہ نہیں کیا تو کم از کم تم اس سے کبھی نہ کبھی عطر خریدو گے تو اس سے بھی تمہارا فائدہ ہے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، اور اگر مان لو اس نے تمہیں نہ ہدیہ عطر کیا، گفٹ نہیں دیا ہے، اور نہ ہی تم نے اس سے خریدا عطر، لیکن جب تم اس کے ساتھ رہ رہے ہو تو کم از کم اس سے تمہیں اچھی خوشبو آئے گی۔ جو عطر بیچتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہیں، ان کے کپڑے ہمیشہ مہکتے رہتے ہیں عطر بیچنے کی وجہ سے، تو جو ساتھ میں رہے گا اس کو بھی وہ خوشبو لگے گی۔ اس کی برس آپ نے فرمایا تو اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ جو ہمارے اچھے ساتھی ہوتے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا اور برے ساتھی کی مثال کیسی ہے؟ جو بھٹی پر کام کرتا ہے، جو بھٹی پر کام کرتا ہے آپ نے فرمایا اما ان یحرق ثیابک، تو جو شخص بھٹی پر کام کر رہا ہے تو یا تو چنگاری اڑ کر آئے گی اور وہ تمہارے کپڑے جلا دے گی اگر تم ساتھ میں اس کے رہو گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً، یا کم از کم تمہارے پاس جو بدبو آئے گی وہ بہت بری بدبو ہوگی، کیونکہ بھٹیوں سے بدبو آتی ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے، اچھی خوشبو سے نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے مثال دی، مثال سمجھایا کہ یہ اچھے لوگوں کی مثال ہے اور یہ برے لوگوں کی مثال ہے، لہٰذا ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم کن کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کن کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کا ہمارے ذہنوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم اچھی چیز دیکھیں گے تو ہم اچھے بنیں گے اور بری چیز دیکھیں گے تو ہم برے بنیں گے۔ میں آپ کو ایک تازہ مثال دوں، بالکل ابھی شاید کل ہی کی بات ہے، اخبار میں آیا تھا
کہ ایک شخص، کہنے کا مطلب یہ نہ سوچیں کہ صرف بچوں پر اثر پڑ رہا ہے، بڑے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک شخص نوجوان جس کی ابھی شادی تک نہیں ہوئی ہے، وہ نوجوان شخص وہ کوئی ڈرامہ اور سیریز وغیرہ دیکھتا تھا، اور اس ویب سیریز میں، اس ڈرامے میں ایک ایسا کیریکٹر تھا جو ہمیشہ کالے شال اوڑے رہتا تھا اور بہت سچا اور پکا ان کی بقول عاشق تھا۔ تو وہ کہتا ہے، اخبار میں یہ رپورٹ نکلی کہ ایک شخص اس ڈرامے کو دیکھ کر اتنا زیادہ متاثر ہوا اور اتنا زیادہ اس پر اس ڈرامے کا اثر ہوا کہ وہ شخص بالکل اسی کی طرح بن گیا۔ آج وہ شخص، اس نے بھی ایک شال لے لی کالی اور کالے کپڑے پہن لیے اور ایک مزار پر جا کر بیٹھ گیا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جب تک مجھے اپنے بچپن کا پیار نہیں ملے گا میں یہاں سے اٹھ کر نہیں جانے والا۔ یہ کل کی رپورٹ ہے، کل پرسوں کی رپورٹ، بالکل تازہ رپورٹ ہے یہ۔ اور ایک ایسا شخص ہے جو باقاعدہ اسکول سے پڑھا ہوا، یونیورسٹی سے فارغ ہے جو، لیکن ان ڈراموں نے اس پر کیا اثر ڈالا، اس درجے وہ متاثر ہوا کہ اس نے خود اپنے آپ کو بالکل ویسا ہی بنا لیا جیسا وہ ڈرامے میں اس کیریکٹر کو دیکھ رہا تھا، اور آج وہ خود اس حرکت کو کر رہا ہے۔ اور یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنی اصل زندگی میں ایسا کر رہا ہے کہ وہ سب سے کٹ کر، سب سے دور ہو کر ایک مزار پر جا کر بیٹھ گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بچے سے بگڑ رہے ہیں، بلکہ آج ہم خود اس سے بگڑ رہے ہیں اور خود ہمارے ذہنوں پر اس کا بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان ڈراموں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھیں، ان ڈراموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا اثرات ان ڈراموں کے ہم پر مرتب ہوتے ہیں اور معاشرے کی تباہی میں ان ڈراموں کا کیا رول ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نقصان ان ڈراموں کو جو ہوتا ہے، وہ نقصان آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ویب سیریز دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، تو جو ڈراموں میں کیریکٹر ہوتے ہیں، ظاہر سی بات وہ فیک ہوتے ہیں، وہ حقیقی زندگیاں ان کی نہیں ہوتی ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، اس کا نام ہی ہے ڈرامہ۔ ڈرامے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب حقیقت نہیں ہے، صرف ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہم دیکھتے ہیں، دیکھتے ہم تو جان رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا دماغ یہ نہیں جانتا ہے، ہمارا دماغ نہیں سمجھتا ہے اس چیز کو، اور دھیرے دھیرے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو کچھ ڈراموں میں دیکھتے ہیں، ان ڈراموں کو، ان چیزوں کو ہم حقیقی دنیا میں، حقیقی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم اصل لائف میں، جو ہماری ایکچوئل لائف ہے، اس لائف میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ان سے فضول امید وابستہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک شوہر اگر کوئی ہے اور وہ بہت اچھا شوہر ہے، وہ کبھی اپنی بیوی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، ہمیشہ محبت سے، پیار سے پیش آتا ہے اور اس کی تمام خواہشات کی پوری کرتا ہے، اس کی تمام جذبات کا خیال رکھتا ہے اور ہر لمحہ اس کا خیال رکھتا ہے، اگر ظاہر سی بات ہے ڈراموں میں عام طور پر یہ سب دکھایا جاتا ہے، تو جب ایک لڑکی، ایک عورت، ایک خاتون یہ تمام چیزیں ایک لمبی مدت تک ڈراموں میں دیکھتی رہتی ہے، تو اس کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کی خواہش اندر سے ہونے لگتی ہے کہ جس طرح ہم ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں ایک شوہر کو کہ وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا ہے اور نہ کبھی اس کو مارتا ہے، نہ ڈانٹتا ہے، نہ کبھی برا بھلا کہتا ہے، وہ سوچتی ہے کاش ہمارا شوہر بھی بالکل ایسا ہی بن جائے، وہ سوچتی ہے کہ کاش ہمارا شوہر بھی بالکل ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح ایک نقلی دنیا میں، ایک ڈرامے میں ایک جھوٹا شوہر ایک جھوٹی عورت کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں وہ سب ریئل نہیں ہے، سچ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں یہ امیدیں پیدا ہونے لگتے ہیں، یہ خواہشیں ہم کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جب حقیقی دنیا میں ہمیں وہ کیریکٹر دیکھنے کو نہیں ملتا، وہ صفات جو ہم ایک ڈرامے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ صفات، وہ چیزیں ہم اپنے شوہروں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ خواہشیں، وہ چیزیں، وہ صفات ہم اپنے شوہروں میں نہیں ملتی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج کتنے سارے ایسے واقعات ہیں کہ بہت ساری مائیں، بہت ساری بیویاں، بہت ساری خواتین جنہوں نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے اور اس کے بعد وہ ان سے اس درجہ متاثر ہوئی کہ ان کی خواہش ہونے لگی کہ کاش ہمارا شوہر بھی ایسی ہو جائے، کاش ہمارا شوہر بھی ہمارے ساتھ بالکل اسی طرح پیش آئے جس طرح سے ڈرامے میں پیش آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں وہ ایک جھوٹی لائف ہے، اس جھوٹی لائف میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو آپ کی حقیقی زندگی میں ہیں، وہاں پر اس شوہر کو، جو شوہر اصل میں نہیں ہے، اس کو وہ مسائل درپیش نہیں ہیں جو مسائل آپ کے شوہر کو حقیقی زندگی میں درپیش ہو رہے ہیں۔ لہٰذا
فلموں میں ڈراموں میں دیکھنے والی چیزوں کو اپنے شوہروں میں تلاش کرنا اور یہ امید کرنا کہ جس طرح ایک انسان بالکل جو پرفیکٹ ہے وہ شوہر ہماری طرح بن جائے اور ہمارا شوہر بھی حقیقی دنیا میں بالکل پرفیکٹ ہو جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ کوئی انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں کمیاں ہوتی ہیں۔ ڈراموں میں جو دکھایا جاتا ہے وہ کمیاں نہیں دکھائی جاتی ہیں، صرف خوبیاں دکھائی جاتی ہیں۔ حقیقی دنیا میں سچی زندگی میں کمیاں بھی ہوتی ہیں انسان کے اندر اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ امیدیں کرنا کہ ہمارے شوہروں میں یا ہماری ماؤں میں، ہماری بہنوں میں، ہمارے بھائیوں میں صرف اور صرف اچھائیاں پیدا ہو جائیں، کمیاں ختم ہو جائیں، یہ ایک ناممکن اور امپاسبل چیز ہے۔ اس لیے ان ڈراموں کا ایک نہایت برا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈراموں میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو حقیقی دنیا میں ہم تلاش کرنے لگتے ہیں، اور جب حقیقی دنیا میں ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی تو پھر ہماری زندگی اجیرن بن جاتی ہے، ہماری زندگی بیکار ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں پھر کوئی مزہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ان ڈراموں کا، ان فلموں کا، ان ویب سیریز کا۔ اسی طرح معاشرے کی تباہی میں ان ڈراموں کا کیا رول ہے؟ ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جب ڈراموں میں دیکھتی ہیں کہ ایک مرد اپنی بیوی سے چھپ چھپا کر کسی دوسری شادی کی تلاش میں رہتا ہے، یا شادی کی تلاش میں نہیں تو کم از کم جھوٹی محبت کرنے لگتا ہے اور باہر کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے یا پھر رہتا ہے، جب ہماری مائیں بہنیں چیزیں دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ کیا کرتی ہیں، ان کو خود اپنے خاوند پر شک ہونے لگتا ہے، اپنے شوہروں پر ان کو شک ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہوتا ہے کہ ایک شوہر وہ دیر سے آفس سے آ رہا ہے، یا اگر اس کی دکان ہے تو وہ دکان سے دیر سے آ رہا ہے اور رات میں دیر میں اپنے گھر میں پہنچ رہا ہے، تو ہوتا کیا ڈرامے میں دکھایا گیا ہوتا ہے کہ بیوی کو شک ہوتا ہے، اور شک ہونے کے بعد جب بیوی تلاش کرتی ہے، جانچ پڑتال کرتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شوہر کا تعلق کسی دوسری لڑکی سے بھی تھا۔ یہ ڈرامے میں ہم نے دیکھا جو جھوٹ تھا پورا، لیکن ہوتا کیا ہے ہمارا ذہن اس کو حقیقی ماننے لگتا ہے، سچ ماننے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کبھی ہمارا شوہر تاخیر سے آیا، کبھی اگر گھر میں ہمارا خاوند لیٹ آیا اور دکان اس نے دیر میں بند کی، تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہ تمام چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں، یہ خدشات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور آج بہت سی مائیں، بہت سی بیویاں، بہت سی خواتین اپنے شوہروں پر شک کرنے لگتی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے معاشرے میں بربادیاں ہوتی ہیں، پورے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، نہ مرد کو سکون ملتا ہے نہ عورت کو سکون ملتا ہے، بلکہ پورے گھر برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا نقصان ہے کہ ان ڈراموں کو دیکھ کر عورتیں، بیویاں اپنے خاوند پر شک کرنے لگتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی کوئی مرد یا کوئی شوہر کبھی غلط کر ہی نہیں سکتا ہے، نہیں، لیکن نہیں، بہت سارے مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر شوہر کچھ غلط نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بیویاں شک کرتی ہیں، اور جس سے ان کا آپس کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دونوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے ان ڈراموں کا ہمارے معاشرے پر۔ اسی طرح ان ڈراموں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے ہمارا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ معاشرہ یہ کوئی الگ سی چیز تو نہیں ہے۔ معاشرہ جہاں پہ انسان رہتے ہیں تو انسان کے گروپ کا نام، انسانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ سوسائٹی یہ ہمارے مجموعے کا نام ہے، ہمارے گروپ کا نام ہے۔ تو جب ہمارے ہر گھر میں اس طرح ڈرامے دیکھے جائیں گے اور اس سے یہ نقصانات جب پیدا ہوں گے اور حقیقی زندگی میں وہ پائے جائیں گے، ہمارے گھر جب تباہ ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے پورا معاشرے سے متاثر ہوگا، پوری سوسائٹی میں اس سے بگاڑ پیدا ہوگا اور پورا معاشرہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تو معاشرے کو برباد کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے ان ڈراموں کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ڈراموں سے ہم جتنا ہو سکے بچ کر رہیں اور اپنے دامن کو اس سے پاک و صاف رکھیں، اپنے دامن کو ان ڈراموں سے داغدار نہ ہونے دیں۔ اسی طرح ان ڈراموں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم لگاتار، چونکہ ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہوتے، ایسا نہیں کہ ایک دو قسطوں میں ختم ہو گئے، بلکہ کئی قسطیں چلتی ہیں، بلکہ کچھ ڈرامے تو ایسے ہیں جو کئی سالوں سے چل رہے ہیں اور اب تک جاری ہیں۔ تو ڈرامے کوئی چھوٹے تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، جب ہم ایک لمبی مدت تک ان ڈراموں کو دیکھتے رہتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں اور ان ڈراموں کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس سے زیادہ کثرت سے گناہ کرنے کی وجہ سے یہ ڈرامہ جو ایک گناہ ہے
ویب سیریز دیکھنا جو ایک گناہ ہے وہ گناہ ہم پر ایک معمولی ہو جاتا ہے، ہم اس کو ایک عام گناہ تصور کرنے لگتے ہیں اور اس کو ہم نہایت معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ ڈرامے دیکھنا، یہ ویب سیریز دیکھنا، موویز دیکھنا، یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو کئی سالوں تک دیکھتے رہتے ہیں، ہماری عمریں گزر جاتی ہیں اور اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ گناہ نہایت ہی معمول لگنے لگتا ہے۔ جو گناہ کی جو حرمت ہوتی ہے، جو اس کی شدت ہوتی ہے، وہ ہمارے دلوں سے ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمارے دلوں سے ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اس کا نقصان ہے۔ کیونکہ جب انسان کے دل سے یہ احساس مٹ جائے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے وقت انسان کے دل میں اگر یہ احساس رہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر ہی لیتا ہے، لیکن اگر گناہ کرتے وقت اس کے دل میں یہ احساس بھی باقی نہ رہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو وہ کبھی اس سے توبہ نہیں کرے گا، وہ کبھی معافی نہیں مانگے گا، وہ کبھی اللہ سے مغفرت نہیں طلب کرے گا۔ اس لیے اس گناہ کے کرنے سے ہمارے دلوں سے یہ شعور مٹ جاتا ہے، یہ احساس مٹ جاتا ہے یہ گناہ ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو مزید کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بہت پیارا قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، حدیث میں آتا ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو، اگر مومن سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، اگر مومن کبھی جھوٹ بول دے، کبھی چغلی کر دے، یا کبھی اس سے کوئی اور گناہ ہو جائے، تو مومن گناہ کرنے کے بعد اتنے زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، اتنی پریشانی میں کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اس طرح تصور کرتا ہے کہ جس طرح وہ اس کے سر پر ایک پہاڑ ہے، وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سر پر وہ پہاڑ لدا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا ہے کہ کب اس کے سر پر یہ پہاڑ گر جائے، اس کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے گناہ کو اس طرح تصور کرتا ہے۔ اور اس کے بنسبت آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ، لیکن ایک ایسا انسان جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ، تو ایک فاجر انسان، فاسق انسان اپنے گناہوں کو اس طرح تصور کرتا ہے کہ ایک مکھی آئی، اس کی ناک پر بیٹھی، اس نے اشارہ کیا، مکھی اڑ گئی، تو اس کے لیے گناہ کرنا کوئی معمولی بات ہو جاتی ہے، زیادہ بڑی بات اس کے لیے نہیں رہتی۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ان ڈراموں کی وجہ سے گناہ ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں، بہت معمولی ہو جاتے ہیں، اس سے پھر ہم توبہ نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں اور عام طور پر گھر والوں کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، ماؤں بہنوں کے ساتھ، تو جب ہم یہ کھلا گناہ کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے بنسبت ایسا انسان جو چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسانوں گناہ کو معاف کر دیتا اپنی رحمت سے کبھی، لیکن ایسا انسان جو کھلا ظاہر کر کے اعلانی طور پر گناہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ میری امت کے تمام گناہ گار اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام کے تمام لوگ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو کھلا اعلانی طور پر گناہ کرتے ہیں، جو اعلانی طور پر کھلا گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو ڈرامے جو ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں یا عام طور پر ہم کھلا ہی دیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارے یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے گناہوں کی زندگی میں ہی معافی مانگ لیں، ورنہ اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین ہمارے ان گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا۔ ابھی سے ان ڈراموں سے توبہ کریں تو انشاءاللہ یہ گناہ ہمارے معاف ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہونے والے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ کل امتی معاف الا المجاہرین، کہ کھلا گناہ کرنے والوں کے گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کیا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی اس ڈراموں کو دیکھنے میں وقت کی بہت بربادی ہوتی ہے۔ لمبے ڈرامے ہوتے ہیں جو کئی سال تک چلتے ہیں یا مہینوں تک چلتے ہیں کم از کم، تو
ان کے ذریعے ہمارا وقت بہت برباد ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وقت ایک مومن کا وقت کبھی فضول نہیں ہو کرتا۔ ایک مومن ایک مشن کے تحت اس دنیا میں آیا ہے۔ ایک مومن کے لیے لمحہ لمحہ قیمتی ہے، اس کے لیے لمحہ لمحہ قیمتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ کب اس کا انتقال ہو جائے، کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس لیے ایک مومن کا وقت نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن ان ڈراموں کے ذریعے ہمارا یہ بہت سارا وقت فضول میں نکل جاتا ہے، کئی مہینے ہمارے برباد چلے جاتے ہیں اور ہم ان وقت سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے وقت کی قسم کھائی کہ قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام لوگ نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی تلقین کی، وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، صبر کی وصیت کی، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ ورنہ جو لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو نیک اعمال نہیں کرتے یا نیک اعمال کرتے ہیں لیکن حق کی اور صبر کی تلقین نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کا وقت برباد ہے اور وہ بھی خود بربادی میں کی طرف جانے والے ہیں۔ تو وقت ہمارا بہت قیمتی ہے، اس وقت کو فضول میں ہرگز نہ جانے دیں، اس وقت کو ڈراموں میں برباد نہ کریں، اس وقت کو فلموں میں برباد نہ کریں، بلکہ اپنے اس وقت کو کام میں لائیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ وقت ہمیں فائدہ دینے والا ہے۔ اسی طرح اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے ان ڈراموں کا کہ ان ڈراموں کی وجہ سے عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم روزہ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، ہماری مائیں روزہ نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، اور خاص کر جو ڈرامے آتے ہیں وہ بھی ایسے ٹائم میں آتے ہیں رات میں 8-9 بجے کے وقت، کہ جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہماری مائیں بہنیں گھر والے سب مل کر ٹی وی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کی انہیں کوئی پرواہ نہیں رہتی، اذان ہوتی رہتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھتا۔ ظاہر سی بات ہے جب سامنے ٹی وی چل رہی ہوگی، اتنا بہترین اور انٹرسٹنگ ڈرامہ چل رہا ہوگا، تو کون بھی اٹھ کر جائے گا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا؟ کسی کا من نہیں کرے گا۔ تو ان ڈراموں کے ذریعے ہماری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، ہم روزہ نماز سے اکثر غافل ہو جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اگر ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں، اگر ہم روزے رکھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی لذت نہیں مل پاتی۔ ایک نماز پڑھنے سے ایک مومن کو جو قلبی سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ اطمینان انسان کو نہیں مل پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہوتا ہے، سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور کالے دل کو، سیاہ دل کو لذت نہیں ملا کرتی عبادت کی۔ عبادت کی لذت کس کو ملتی ہے؟ ایسے انسان کو جس کا دل صاف ہو، ایسے انسان کو نماز پڑھنے کی لذت حاصل ہوتی ہے، روزے نماز کی اس کو مٹھاس ملتی ہے۔ اور ایسا انسان جو روزہ نماز کو پڑھے لیکن گناہوں سے باز نہ آئے، گناہ بھی کرتا رہے، تو اس کو عبادت کی لذت نہیں ملا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں قلبی سکون نہیں ملتا۔ آپ کو بہت سارے لوگ شکایت بھی کرتے ہوئے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہمیں روزہ نماز کی لذت نہیں ملا کرتی۔ وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے کالے ہو چکے ہوتے ہیں، سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک آخری نقصان بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا نقصان ان ڈراموں کا، ان ویب سیریز کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے ہمارے دل ٹھوس ہو جاتے ہیں، دل ہمارے پتھر کے بن جاتے ہیں۔ ان ڈراموں کے ذریعے ہمارے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے پتھر دلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ اس کے بعد لوگوں کے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تو گویا کہ وہ پتھر کی طرح ہیں، لوگوں کے دل وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی بدتر، اس سے بھی سخت انسان کے دل ہو جاتے ہیں جب وہ کثرت سے گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو پتھر کا نہ ہونے دیں، کیونکہ انسان کے دل جب پتھر کے ہو جائیں گے تو پھر وہ غلط اور صحیح کی تمیز نہیں کر پائے گا، تو پھر وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پائے گا، اور وہ حلال و حرام کے مابین تمیز نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پتھر کا نہ ہونے دیں، اپنے دلوں کو نرم بنائیں، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں اور گناہوں سے بچیں۔ ان ویب سیریز سے، ان فلموں سے، ان ڈراموں سے توبہ کریں، اور اس مجلس سے یہاں اس یقین کے ساتھ اور وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد ان ڈراموں کو نہیں دیکھیں گے، آج کے وقت ہم ان ڈراموں سے ہم اپنے وقت کو برباد نہیں کریں گے۔ آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان ویب سیریز، ان ڈراموں اور ان فلموں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان ڈراموں سے تو ہمارے دامنوں کو محفوظ کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کی ہمیں اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کے مستقبل کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو صحیح اور سیدھی راہ دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہمارے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ تو ان گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور نہیں جو ان گناہوں کو معاف کر سکے۔ اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں سے محبتیں مٹ چکی ہیں، ہمارے دلوں سے نرمی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو نرم بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے قرض کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دین سے دور ہیں تو ان کو دین سے جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو روزہ نماز سے غافل ہیں ان کو روزہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تو دنیا میں ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اگر کچھ گناہ ہو گئے ہیں تو ان کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین پر حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین یہ فتنوں کا دور ہے اور اس فتنے کے دور سے ہم اپنے آپ کو تیری مدد کے علاوہ بچا نہیں سکتے۔ اے اللہ تو ان فتنوں سے دور رہنے میں اور ان سے اپنا دامن بچا کر رکھنے میں ہماری مدد فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور آخر الفاظ یہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خواتین